لنگر کھلاتے ہوئے. اب خلیفہ صاحب کی بھی نظر تھی, سال کے بعد گزرے, کیا کر رہے ہو حضور؟ وہ لنگر دینے والے ادھر اور تھوڑے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہو, اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ چلو یہ جوتے سیدھے کیا کرو. مسجد میں نمازی آتے ہیں, جوتے ایسے اتارتے ہیں, واپس آتے وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے, تم جوتا ایسا رکھ دیا کرو, خدمت کرو. پورا سال صاحبزادہ صاحب سے لوگوں کے جوتے سیدھے کرائے. مسجد میں نیک بھی آتے ہیں, ہم جیسے گنہگار بھی جاتے ہیں. اب خلیفہ صاحبزادہ صاحب کو رگڑا لگ رہا تھا نا, نفس مر رہا تھا. صاحبزادہ صاحب تو ہاتھ چمواتے تھے, لوگ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. پھر 1 سال کے بعد پیر صاحب پھر وہاں سے گزرے. کیا کر رہے ہو حضور؟ یہ جوتے سیدھے کر رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جوتے سیدھے کر, میرا خیال ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ جوتے سیدھے کیا کرو, تم اسی پہ لگے ہوئے ہو. یہ جو جوتے اتار سکتا ہے وہ باہر نکلتے ہوئے جوتا سیدھا کر کے پہن بھی سکتا ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لوگوں نے استنجا کرنا ہوتا ہے, ان کو استنجے کے وٹے چاہیے ہوتے ہیں. ادھر کھڑے ہو جاؤ, جھولی میں وٹے ڈالو, جو آئے اس کو وٹا پیش کرو. اب آپ اندازہ لگائیے, پہلے سال لنگر کھلانا, کچھ نفس پولا ہو گیا ہوگا. پھر دوسرے سال جوتے سیدھے کرنا, نفس اور نرم ہوا ہوگا. پھر تیسرے سال استنجے کے ڈھیلے فراہم کرنا. پھر اب وہ سال پورا استنجے کے ڈھیلے فراہم کرتے رہے. یہ لے لیجیے, جو بندہ آتا یہ لے لیجیے, یہ لے لیجیے. کوئی ہاتھ مار دیتا, کوئی اس کو لے لیتا, کوئی کہتا نہیں, کوئی کہتا شکریہ, کوئی کہتا یار کی تو سر کھاندہ رہنا ہے. اب ہر طرح کی باتیں سننا پڑتی تھی. میرے عزیز, یہ باتیں تو کہنے کی ہیں, اور میں نے تو 3-4 مثالیں دی ہیں. پتہ نہیں کوئی کیا کچھ کہتا ہوگا, اور ان کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا. صاحبزادہ صاحب کا نفس کس قدر کچلا جاتا ہوگا. پھر 1 سال پھر گزرا. پھر پیر صاحب نے اس سے لیٹرینوں کے اندر 1 سال تک پانی ڈلوایا کہ لوگ جب فراغت حاصل کر فارغ ہو جائیں قضاء حاجت سے, تو اس وقت وہ کہیں اندر گند رہ جاتا ہے, اس کو صاف کیا کرو. 1 سال تک ان سے لیٹرینیں صاف کروائی گئیں. پھر جب 4 سال ہو گئے تو پیر صاحب نے اپنے مرشد کے بیٹے کو بلا کے ہاتھ باندھ کے عرض کیا, حضور یہ آپ کی نفس کی اصلاح کے لیے ضروری تھا. ذکر, فکر, محفل, صحبت, مراقبہ, 5 وقتی نماز مسجد میں رہتے تھے, وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. لیکن ان کے نفس کو رگڑا لگانے کے لیے جو راستہ سب سے اہم تھا وہ خدمت تھی. ان سے یہ خدمت کرائی گئی. پھر ہاتھ باندھ کے ان کو خلافت دی, اپنے مرشد کریم کے پاس اس کو واپس بھیجا, اور مرشد کریم کو راضی کیا. اور یہ ہوتا ہے, مرشد کو اپنے مرید پر بہت کم غصہ آتا ہے. مرشدوں کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, وہ اللہ کی تقدیر پہ نظر رکھتے ہیں, اس نے کس کو کس کام کی توفیق دی ہوئی ہے. دل سے ناراض نہیں ہوتے, تربیت کے لیے غصہ کرتے رہتے ہیں, جھڑکیں دیتے رہتے ہیں. میں ایک دفعہ اپنے گھر میں حاضر بیٹھا تھا, تو ایک دوست میرے پاس آ گیا, ظفر اقبال نام ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت زندگی دے. مجھے کہنے لگا مجھے کوئی نکتہ بتائے جس سے میری منزل چلے. میں نے کہا یہ نکتے شکتے تو میں نہیں جانتا, خود یہ تو عملاً جو لوگ تصوف پہ چلے ہوں یا اس میں سے گزرے ہوں یہ ان کا کام ہوتا ہے. میں آپ کو کچھ پڑھی سمجھی ہوئی باتیں ہیں جو میں نے اپنے مرشدوں کے پاس بیٹھ کر, درویشوں کے پاس بیٹھ کر سیکھی ہیں. یہ ہم لوگ تھوڑے سے علمی طور پر چوریاں کرتے رہتے ہیں, ہم اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں تاکہ کہیں تقریر کریں گے ٹور شار بن جائے گی, لوگ سبحان اللہ کہہ دیں گے, اس طرح کی باتیں ہم رٹ لیتے ہیں. میں نے وہ بات رٹی تھی, میں نے اس کو بتا دی. مجھے کہنے لگا
مجھے کوئی نقطہ بتاؤ. میں نے تھوڑا مجھے سوچنا پڑا. میں نے کہا ایسا کیا کرو جب اپنے مرشد خانے پہ جاؤ تو مرشد خانے کی لیٹرینیں صاف کیا کرو. کیا بات کیا بات کیا بات. میرا سائیں خدا کی قسم مرشد خانے کی لیٹرینیں تو صاف کر, 40 دن تک لیٹرینیں صاف کر, تیرے دل کی کوٹھی صاف ہو جائے گی. کیا بات کیا بات کیا بات. مسجد کے پھوڑ بچھا, مسجد میں جھاڑو لگا, مرشد خانے کی لیٹرینیں صاف کر, ننگے پیر پھر, یہاں پہ رل جا, نیچے زمین پہ بیٹھا کر. پھوڑ کے اوپر بیٹھ کے بھی دیکھا ہے اور فرش کے اوپر بیٹھ کر بھی دیکھا ہے. جو برکت پھوڑ میں ہے وہ فرش میں نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ. سونے سے کیا خواب آتا ہے اور ڈبل بیڈ پر لیٹنے سے کیا خواب آتا ہے, انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے کہ ان باتوں میں بڑا فرق ہے. آپ میز کرسی پہ کھانا کھا کے بھی دیکھ لو اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا کے بھی دیکھ لو. جو زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانے میں برکت ہے وہ میز کرسی میں برکت نہیں ہے. اور جو لوگ درس قرآن اور درس حدیث دیتے ہیں, معذرت کے ساتھ, یہ بھی اگر زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں اور پڑھائیں اس میں برکت اور ہے. میز کرسی اور صوفے پہ بیٹھ کے عام طور پہ یار کا رواج ہم جیسے لوگ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. سامنے ٹیبل ہے, اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں, وہ ایک ٹاور سی ہوتی ہے, کیمرے میں ٹھیک ٹھاک ایک تصویر آ جاتی. اس کی بجائے اگر ہم زمین پر بیٹھ کر درس دیں, درس سنیں اور سنائیں تو, اور پینٹ پہن کے درس دینا اور لینا اور ہے, شلوار پہن کے, شلوار قمیض پہن کے درس دینا اور لینا اور ہے. خدا کی قسم تہبت باندھ کے درس دینا اور لینا اور ہے. اب ہم ایسی باتیں کریں, لوگ کہیں گے یہ مولوی ہمیں غاروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں, پرانے زمانے کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں. نہیں سنا, تم آزما کے دیکھ لو, جو برکت جھکنے میں ہے وہ برکت اٹھنے میں نہیں ہے. جھکنے میں برکتیں ہیں, گرنے میں عظمتیں ہیں. سر کو اٹھانے والا شیطان کر دیا ہے. یہ سر کو اٹھانا شیطانی ہے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, وہ اپنے مرشد خانے پہ, وہ ایک خلیفہ ہے, اللہ کا ولی ہے, درویش ہے. اپنے مرشد خانے پہ جب بھی جاتا ہے تو بالکل ایسے وہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہے جیسے یہاں پر رولنے والا کوئی عام سا فقیر سادہ سا آدمی. پھوڑ بچھانا, شلوار یہاں تک اونچی رکھ کے دوڑ دھوپ کے کام کرتے رہنا, یہ اس کی ذمہ داری. میں نے اپنے مرشد کریم کے صاحبزادوں کو دیکھا ہے, مرشد خانے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم پتلی سی قمیض ہے, اندر بنین گونی پہنی ہوئی, اندر سے جسم کا رنگ جھلک رہا ہے, اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی عام آیا ہوا فقیر بیٹھا ہوا ہو. کسی بندے کو پہچان ہے تو ہے, جسے پہچان نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس آستان کا صاحبزادہ ہے یا اس آستان پر آنے والا کوئی عام فقیر آ کے بیٹھا ہو. تو عزیز, جتنا رلو گے, جتنا جھکو گے, جتنی خدمت کرو گے, جتنی اپنے اندر سے, اگر ہم خلیفہ ہیں تو اپنی پیری کی آکڑ اور گھمنڈ کو نکالیں گے, اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. جب بندہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو ہم جیسے بندوں سے بعض اوقات ایسی جو جنہیں کہیں بٹھا دیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے کہ چلو تم کام کرو, ہمارے اندر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک آکڑ بھی پیدا ہو جاتی. اب تو میں پیر ہوں, اب تو میں شیخ الحدیث ہوں, اب تو لوگ میرا استقبال کریں گے, اب تو میرے ہاتھ چومے جائیں گے. یہ دیکھو نا, یہ سارے میرے ہاتھ چوم رہے ہیں, میرا احترام کر رہے ہیں. اس آکڑ کا علاج سوائے اللہ کے فضل کے کسی کے پاس نہیں ہے. خدا کی قسم بڑی ظالم آکڑ ہے یہ, اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرما. یہاں ایک شاید آپ میں کوئی پرانے فقیر بیٹھے ہوں, یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ایسے فقیر کو مرشد بلائیں, اس کو چاہیے کہ سارا کچھ چھوڑ کے, وائنڈ اپ کر کے, ٹھپ ٹھپ کے, اپنی کیفیات, اپنے معاملات, اپنی منازل, اپنا رتبہ, اپنی شیخیت, ساری کچھ چھوڑ کے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. یہ اس کی اس کیفیت کو رگڑ کے رکھنے کا کچھ نہ کچھ آسان طریقہ ہے.
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، ایک میں بات کرنے لگا ہوں، تو انسان نے فرض نماز کی بھی نیت کی ہوئی ہو تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نماز کو توڑ دینا اس بندے پر واجب ہو جاتا ہے جسے حضور آواز دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہے، وہ کوئی ہوگا، میں تو اس بات کو سمجھتا نہیں ہوں، چلو وہ پہنچا ہوا ہے، اور وہ نماز، جو صحابی کی مثال ہے نا، حضرت سعید بن معلّہ کی بات ہے بخاری سے، جب وہ نماز میں تھے تو اس وقت وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تھے، تو جو درویش اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو چکا ہو ادھر اس کو حضور آواز دے دیں، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف حضور بلا رہے ہیں، اب وہ بندہ کدھر جائے؟ اس بندے پر لازم ہے کہ اس وقت نماز توڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا حاضر ہو جائے۔ اچھا، اس کے اندر بڑا گیم کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری نماز وغیرہ اور اللہ سے وصل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو توڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ شیطان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ بن کے ظاہر کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، لیکن حضور بن کے اپنے آپ کو کسی امتی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لہذا ایک طرف اللہ ہو دوسری طرف حضور ہو، اللہ کے رنگ میں شیطان تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، حضور کے روپ میں دھوکہ نہیں دے سکتا، لہذا حضور کی طرف آ جانے میں ہی تمہاری خیریت ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے کلید جنت، آپ اس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قریب جاتا ہے، جب کوئی درویش، کوئی ولی، کوئی فقیر وہ ورد وظیفے ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان اوپر سے، آسمانوں کی طرف سے اس بندے کی طرف متوجہ ہو کے اس کو آواز دیتا ہے، میرے بندے میں نے تیری ساری عبادتیں قبول کر لی ہیں۔ یعنی وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے مجھے کشف ہو رہا ہے یا الہام ہو رہا ہے۔ شیطان اسے کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تیری ساری عبادات کو قبول کر لیا ہے، اب تجھے مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جتنی تو نے میری عبادت کی ہے میں نے وہ عبادت تجھے واپس لوٹا دی، اب تیری مرضی ہے، تو اس دنیا میں جو بھی کرتا پھرے تجھے اس کی اجازت ہے، تجھے ہم نے مقبول بارگاہ قرار دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استان عالیہ پیر سواگ شریف، استان عالیہ پیر بارو شریف۔ میں اس کر رہا تھا، یہ سلطان باہو علیہ رحمت لکھ رہے ہیں کہ شیطان اوپر سے تخت بچھا کے اوپر سے آواز دیتا ہے، جیسے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ ہونے کا وہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے شاید اس سے بات ہو رہی ہے، تو کہتا ہے میرے بندے میں نے تیری ساری باتیں تجھے بخش دی، اب لے یہ میرا پیالہ ہے، عشق حقیقی کا پیالہ، یہ تو پی جا۔ اگر وہ بندہ شیطان کے ہاتھ سے وہ پیالہ پی لیتا ہے تو اب شیطان وجد میں آ جاتا ہے، کہتا ہے بس میں نے تیرا کام کر دیا ہے۔ قبلہ میں سلطان باہو کی بات بتا رہا ہوں، سلطان صاحب کے الفاظ یہ ہیں، اب وہ اسے کہتا ہے وہ شیطان کہ جا اب تیرے جو منہ میں آئے وہ بول دے، جو تو چاہے دعویٰ کر دے، جو سامنے آئے وہ کھا لے، تیرے اوپر شریعت کی کوئی پابندی نہیں، جا قلندر اہل بدعت ہو جا۔ یہ وہ لفظ بولتا ہے، یہ سچے قلندروں کی میں بات نہیں کر رہا، یہ جو اہل بدعت اپنے آپ کو قلندر ہی کہتے ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیا بات! حضور غوث پاک فرماتے ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے سر الاسرار، اس کتاب میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک طبقہ ایسا ہے، یہ حضور غوث پاک کے زمانے میں تھا، سر الاسرار میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک طبقہ ہے جس کو حامیہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ شاعری زیادہ کرتے ہیں، قرآن منع کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن حجاب ہے، شعر و شاعری طریقت والوں کا قرآن ہے، یہ ان لوگوں کا کہنا تھا۔
اور یہ اپنے آپ کو حیدری اور قلندری کہتے ہیں. ینتسبون الی حیدر و قلندر، اور کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. فرمایا لیسو منہم، وہ اہل سنت کوئی نہیں ہے بلکہ یہ اہل بدعت ہیں. واضح ہو گیا کہ شیطان طرح طرح کے دھوکے دے سکتا ہے. اللہ کا روپ اختیار کرنا اور اپنے آپ کو اللہ شو کرنا یہ شیطان کرتا رہتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت سے ہٹائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ شیطان اختیار نہیں کر سکتا. کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استانہ عالیہ پیر سواگ شریف، استانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. تو یہ بات ضمناً آ گئی تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران بلایا تھا، وہ صحابی تھوڑا دیر سے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول بلائیں تو سب کچھ چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. قرآن کا تقاضا یہ تھا کہ تم میرے بلانے پر نماز توڑ کے میرے پاس آ جاتے. یہ حدیث بخاری شریف میں. یہ تو نبی کی خدمت ہے، نبی کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، خواہ ہم نماز میں کیوں نہ ہوں. یہ فرض نماز کی بات ہے. لیکن مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے. ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک ولی تھے. حضرت جریج بنی اسرائیل کے ایک ولی گزرے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، اپنا عبادت خانہ جنگل میں بنایا ہوا تھا. ان کی والدہ ان کو ملنے کے لیے گئیں. ان کی والدہ نے عبادت خانے کے دروازے میں سے جھانک کے اپنے بیٹے کو آواز دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی طرح بالکل کر کے دکھایا، ایسے ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسے کہا وے پتر جریج. حضور نے بھی ایسے کیا. تو جریج نماز میں تھے، نفل پڑھ رہے تھے. جریج نے نفل نہیں توڑے. اتنے میں ماں دکھی ہو کے چلی گئی. ماں نے اس کو بد دعا دی کہ اللہ کرے کنجریاں دا منہ ویکھیں. چلی گئی. بعد میں انہوں نے سلام پھیرا تو ماں کے پیچھے پیچھے بھاگے. ماں کی بد دعا نکل چکی تھی، وہ اپنا کام کر چکی تھی. جب پیچھے گئے تو ماں نے ماں کو منایا جا کے. لیکن ہوا یہ کہ ایک کنجری عورت نے ان پر الزام لگا دیا. اس نے کہیں سے بچہ لیا پیٹ میں. وہ کہنے لگی یہ اس کا بچہ ہے، جریج کا بچہ ہے، اس نے غلطی کی تھی. حضرت جریج کو بلایا گیا. گاؤں کی کچہری پریاں لگی ہوئی تھی. حضرت جریج جا کے کہنے لگے مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دو. وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیں. 2 رکعتیں پڑھ کے اس بچے کے پیٹ میں انگلی ماری. انگلی مار کے فرمایا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس بچے نے کہا میں فلاں آجڑی کا بیٹا ہوں، اجڑ چرانے والے، بکریاں چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تیرا بیٹا نہیں ہوں. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ تو اللہ کا ولی ہے. اس کا انہوں نے عبادت خانہ بھی گرا دیا تھا کہ بڑیا ولیہ. جاتے جاتے بات عرض کر دوں، اللہ کے ولیوں کے خلاف کوئی بات کرے مان نہ لیا کرو. لوگ اکثر جھوٹ بھی بولتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ کے ولیوں کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو. لوگ فریب بھی کرتے ہیں، ذاتی اناد ہوتا ہے، لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. لوگوں نے کہا جی ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، آپ تو ولی. اس نے کہا مجھے وہی مٹی والا بنا دو.
लोगों ने मिट्टी वाला बना दिया। ये हदीस लंबी है, मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई हैं। बुखारी में हदीस है और ये मुस्लिम में हदीस है। बुखारी वाली हदीस बताती है कि नबी पाक बुलाएं तो फर्ज नमाज तोड़ देनी चाहिए, और मुस्लिम की ये हदीस बताती है कि माँ बाप बुलाएं तो नफल नमाज तोड़ देनी चाहिए। नबी की खिदमत पर फर्ज कुर्बान और माँ की खिदमत पर नफल कुर्बान। माँ की खिदमत पर नफल कुर्बान इसलिए कि माँ की खिदमत फर्ज है और नफल नफल होते हैं, इसलिए नफलों को फर्ज ऐन पर कुर्बान किया जा रहा है। और नबी के बुलाने पर फर्ज क्यों तोड़ देने हैं? इसलिए कि नबी की इताअत फर्ज नहीं, नबी की इताअत ईमान है, और फर्ज नमाज फर्ज है। वो फर्ज अकायद वाला फर्ज है और ये फर्ज इबादत वाला फर्ज है। वो फर्ज एतिकादी है, ये फर्ज अमली है। फर्ज एतिकादी पर फर्ज अमली कुर्बान होगा और फर्ज ऐन पर नफल कुर्बान होगा। लिहाजा नबी बुलाए तो फर्ज तोड़ दो, माँ बाप बुलाए तो नफल तोड़ दो। ये इन लोगों की खिदमत। अभी एक सवाल आया है इधर से, इसमें लिखा हुआ है, खुलासा इसका यह है कि स्टेज पर आकर जूते पहनकर तकरीर करना, ऐसे ही है? जूता पहनकर तकरीर करना शरअन कैसा है? जूता उतार कर तकरीर करना मुस्तहब है। जूता पहनकर तकरीर करना, अगर जूते पे गंदगी लगी हुई है फिर और नामुनासिब है। लिहाजा जूता उतार कर तकरीर करना मुस्तहब होने और अदब के मुताबिक होने के लिहाज से ये बड़ा अहम है। क्या बात। दूसरी बात ये भी है कि आम मुसलमानों में एक चीज रिवाज पा चुकी हो, आम तौर पे मुसलमान जूता उतार के ही तकरीर करते हों, क्या बात। जूता उतार के ही मस्जिद में आते हों, जूता उतार कर ही स्टेज पे आके बैठते हों, जूता उतार कर ही मुर्शिद के कमरे में दाखिल होते हों। तो ये सारे आदाब हैं। इसमें